حاجی عبدالوہاب پاکستان کی تبلیغی جماعت کے موجودہ امیر ہیں۔ حاجی عبدالوہاب کا اصل نام راؤ محمد عبدالوہاب ہے۔ 1922 کو ان کی پیدائش بھارت کے علاقے دہلی میں ہوئی۔ آبائی علاقہ سہارنپور اتر پردیش ہے۔ آپ راجپوت راؤ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد ان کے خاندان نے بھارت سے پاکستان کے علاقہ ٹوپیاں والا تحصیل بورے والا ضلع پہاڑی میں ہجرت کی۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے تحصیلدار کے طور پر کام کیا۔ نوجوانی میں آپ مجلس احرار اسلام کے ساتھ بھی منسلک رہے اور مولانا عبد القادر رائے پوری کے اثرات سے بھی متاثر رہے۔ حاجی عبدالوہاب تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندھلوی کے زمانے سے ہی تبلیغی جماعت سے منسلک ہوئے۔ آپ جنوری 1944 میں بھارت میں تبلیغی جماعت کے مرکز نظام دین مرکز دہلی آئے اور یہاں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 6 ماہ گزارے۔ آپ نے اپنی نوکری کو دین کے لیے چھوڑا تاکہ اپنا وقت اور کوشش دین کی سربلندی کے لیے وقف کر سکیں۔ آپ پاکستان میں ان 5 لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی پیش کی۔ آپ براہ راست مولانا الیاس کاندھلوی، مولانا یوسف کاندھلوی اور مولانا انعام الحسن کاندھلوی کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ محمد شفیع قریشی تبلیغی جماعت کے پہلے باقاعدہ امیر تھے۔ ان کی وفات کے بعد حاجی محمد بشیر دوسرے امیر مقرر ہوئے جبکہ حاجی عبدالوہاب تیسرے امیر مقرر ہوئے۔ وہ تبلیغی جماعت کے عالمی مرکز رائے گنج میں مقیم ہیں جہاں وہ شورا کے امیر کی حیثیت سے ہیں جبکہ وہ عالمی شورا کے بھی ممبر ہیں جس کا مرکز بھارت کے شہر دہلی میں نظام دین مرکز کے نام سے ہے۔ آپ دنیا کے 500 سب سے زیادہ بااثر مسلمانوں کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ہیں۔ تمام مکاتب فکر میں آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب عبدالوہاب صاحب صاحب حال آدمی ہے، صاحب حال۔ ایسے آدمی کروڑوں میں ایک اللہ چنتا ہے جن سے کوئی کام لیتا ہے، وہ صرف اسی کام کو ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہ ان میں آ سکتی ہے نہ جا سکتی۔ زندگی میں ایسا شخص تم نہ دیکھو گے اگر آپ لوگوں نے وہ قریب سے دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھی۔ تبلیغ ان کا حال ہے اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس ہستی کو دیکھنا۔ کرتے میں یتن آستین، اس میں بازو ڈالے یوں، یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسی ہوتا ہے۔ اوپر سے میں آ گیا اور مولا احسان صاحب یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو اور یہاں 10 منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں۔ ان کو یاد ہی نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں، لقمہ ہاتھ میں ہے اور پونا گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لقمہ ہاتھ میں ہے اور اندر نہیں گیا، بات چل رہی ہے، چل رہی۔ عجب انسان، کیا نبیوں والا درد ان میں دیکھا، نبیوں والی تڑپ، امت کے لیے بے قراری، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ تبلیغ ان کا حال ہے، تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں ان کو، نہ سوچ آتی ہے نہ آ سکتی ہے، لہذا انہوں نے کسی کو روٹی کیا پوچھنی، وہ تو اپنی روٹی یوں کھاتے ہیں کہ پونا گھنٹہ لقمہ ہاتھ میں ہوتا ہے اور باتیں چل رہی ہوتی۔ ایک دفعہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس ہمارے ملک کے ایک سابق وزیر اعظم گئے، انہوں نے جا کے بہت بڑی رقم دی، بہت بڑی رقم حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رائے گنج میں جا کے کہ یہ آپ کے کام کے لیے کوئی بھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ وقت چاہیے۔ آپ یہ رقم اپنے پاس رکھیں، ہمیں بندہ چاہیے کہ بندہ سدھر جائے۔ پیسے تو کہتے ہیں نا پنجابی میں آن جان والی چیز ہے، پیسے کیا ہے؟ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ واپس کر دی رقم انہوں نے۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ یہ لے لیں، یہ لے لیں، یہ لے لیں۔ پھر وہ انہوں نے آخر میں کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا، جتنی بڑی رقم آپ کو میں دے رہا ہوں اتنا چندہ کوئی کسی مولوی کو نہیں دیتا۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ کیا غیرت ہے، کیا استغنا ہے کہ عبدالوہاب صاحب ہے، کون ہے یہ، کیا ان کا مقام ہے؟ جس آدمی کو اللہ نے
96 سال کی عمر میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ کیا انسان ہوگا؟ 96 سال کے انسان ہے، پورے روزے رکھ رہے ہیں اور ساری رات قرآن پڑھ۔ کل پرسوں مجھے کہنے لگے میرے چاند تو روزانہ ایک دفعہ، روزانہ 1000 دفعہ قل اللہ پڑھ لیا کر، روزانہ 1000 دفعہ قل اللہ پڑھ لیا کر اور 3000 دفعہ یا حیو پڑھ لیا کر، بیماری نہیں ہوگا۔ میں کہا جی روزانہ پڑھا کروں ایک دفعہ پڑھ لوں؟ کہنے نہیں میں تو روزانہ پڑھتا ہوں، میں تو روزانہ پڑھتا ہوں۔ یعنی 96 سال کا آدمی 1000 دفعہ روزانہ قل اللہ پڑھتا ہے۔